الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 30واں پارہ سورہ نازعات۔ آج کا سبق خلاصہ کہ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو تشبیہ فرعون کے ساتھ دی گئی، اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اثبات کیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، حمزہ استفہام کا، کیا؟ ان، بے شک، یقولون ان، وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم لمردودون، لٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم پہلی حالت میں لٹائے جانے والے ہیں۔ اذا، کیا جب، کننا، ہم، عظاما، ہڈیاں، ناخرہ، بوسیدہ۔ اذا کننا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں پر انکار ہے موت کا نہیں بلکہ مر کے جی اٹھنے کا، کہ وہ لوگ کفار یعنی کہ یہ بات سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے کہ یہ شاید ناممکن ہے کہ دوبارہ ہم پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے، یعنی دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، کہ ہم تو ہڈیاں بن جائیں گے اور بربری ہڈیاں، ختم ہونے والی، یعنی خاک بن جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو پھر اس کے بعد کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو وہ یہ بات ناممکن سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے۔ کہا گیا کہ تم پہلی حالت میں لٹائے جاؤ گے، اور اس بات پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تلک، یہ، اذن، تب، کرۃ، واپسی ہے، خاسرہ، خسارے میں۔ قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا یہ تو خسارے کی واپسی ہے۔ بطور مذاق یہ بات کہی کہ اگر ہم اٹھائے جائیں گے تو یہ تو خسارہ، گھاٹے کی بات ہے کہ ہم تو مارے جائیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا، یعنی مذاق کر رہے تھے اس بات پہ۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دنیا میں جائیں گے، تو جو ہماری زمینیں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہماری جائیداد ہے، جو بھی ہم نے چھوڑا تھا اس کے تو کئی مالک بن چکے ہوں گے، اس کے کئی ورثاء ہوں گے، کئی مدعی ہوں گے، تو پھر تو یہ سراسر ہمارے لیے گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ تو یہ کیسا ہے، یعنی کرۃ خاسرہ، تو یہ تو نقصان والی بات ہو گئی ہمارے لیے کہ ہم دوبارہ اٹھائے گئے تو ہمارے لیے نقصان ہے۔ وہ یہ مذاق کر رہے تھے۔ فإنما، تو بے شک، ہی، وہ، زجرۃ، ڈانٹ ہے، واحدہ، ایک۔ فإنما ہی زجرۃ واحدہ، بے شک وہ ایک ڈانٹ ہے جو پلائی جائے گی۔ فإذا، پس جب، ہم، وہ، بالساہرہ، میدان میں ہوں گے۔ فإذا ہم بالساہرہ، پس جب وہ میدان میں ہوں گے۔ تو یہ دو آیات، فإنما ہی زجرۃ واحدہ، کہ ان کو ایک ڈانٹ پلائی جائے گی، وہ ہے سور پھونکنا، کہ جب اللہ کی طرف سے یہ ڈانٹ ہوگی تو ہر چیز جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، یعنی دوبارہ زندہ ہو جائے گی، قبروں سے نکل کر انسان سطح زمین پہ آ جائیں گے۔ فإذا ہم بالساہرہ، تو وہ میدان میں ہوں گے، تو پھر نکل کر میدان محشر کی طرف چل پڑیں گے۔ ساہرہ کہتے ہیں جاگنے کو، اور الساہرہ زمین کے اوپر والا حصہ، کیونکہ اس حصے پہ انسان جاگتے ہیں تو وہ اس حصے میں آ جائیں گے، یعنی زمین کے اوپر والے حصے میں آ جائیں گے۔ الساہرہ
چٹیل میدان کو بھی کہتے ہیں کہ اس میدان کے خوف کی وجہ سے لوگ بیدار رہتے ہیں۔ تو فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو بس جب وہ میدان میں ہوں گے یعنی اوپر والے حصے پہ آ جائیں گے، قبروں سے نکل جائیں گے۔ حل عطا کا حل کیا استفہام کے لیے، عطا کا عطا کیا ہے آپ کو یا آئی ہے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ حل عطا کا کیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث بات موسیٰ کی، حل عطا کا حدیث موسیٰ کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی بات، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، فرعون کا ساتھ ذکر، کیا موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچی ہے؟ تو یہ تو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے کہ یہ جو کفار قیامت کا انکار کرنے والے ہیں آپ ان سے غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ ایسے گزر گئے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، تو اس بات میں آپ پریشان نہ ہوں۔ کیا حدیث یعنی بات پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے، اذ نادا جب پکارا اس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بالوادی وادی سے، المقدس مقدس، طوا اذ نادا ربہ بالوادی المقدس طوا، جب پکارا اس کو اس کے رب نے طوا کی مقدس وادی سے، یہ مقدس وادی کوہ طور کے دامن میں ہے۔ تو جب یہ ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا کہ وہ بات بھی تمہارے پاس پہنچی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مقدس وادی یعنی کوہ طور پہ بلایا تھا نبوت دینے کے لیے، اور یہ وادی مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہے۔ اس کے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ دعوت کے لیے گئے، تو یہ اگلا موضوع ہے، تو یہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔